ایک عجیب سی شکل تھی، لائک اس کی ایک آنکھ بالکل بھی نہیں تھی، اس کے نہ آئی لڈس تھے نہ اس کے آئی بروز تھے، ایک بڑی آنکھ، ہماری آنکھ یوں یوں ہے نا، اس کی یوں ترچھی یوں یوں آنکھ، شارک کے دانت آگے پیچھے اور اسپائس ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اس کا ایک ایک دانت بھی اگر تم اندازہ لگا لو تو 3 انچ 4 انچ کا ایک دانت ہوگا، کیونکہ ہائٹ بھی اس کی اچھی خاصی تھی. Alright friends, السلام علیکم. ویلکم ٹو یٹ اندر دا بھوت شو. دا بھوت شو کی ایک اور اسٹوری کے ساتھ میں ہوں عاشر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ پھر بچ گیا. ہاں جی، آواز کافی بہتر لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی. اور اتفاق سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا کہ جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو وہ بیمار اس ہی اینگل میں ہوتے ہیں کہ ان کی آواز بند ہو جاتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے اور وہ مطلب سیویئر چوک والی سچویشن ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے سر؟ ایک ہی طریقے کی بیماری ہر دفعہ؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شاید چیزیں کچھ کہتی ہیں کہ جی ہمیں بیان کرنا بند کر دو. خیر چلیں، آپ تو بیان کر رہے ہیں نا آج. میں تو بیان کر رہا ہوں. میں چلیں بسم اللہ اسٹوری. ہمارا تو بیان رہتا ہی رہتا ہے. جی لیٹس گو سر. اچھا، ایک بہت پرانا قصہ مجھے آج یاد آ گیا، اور وہ قصہ بیسیکلی جیسے میرے تھرسڈیز سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، جمعرات سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ جی جمعرات کو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو کافی عرصہ پہلے، یہ جمعرات والا سین نہیں تھا میرے ساتھ. جمعرات والا سین بہت بعد میں اسٹارٹ ہوا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں ایک ڈپریشن ہو جاتا ہے بندے کو نا، ایک ڈپریسو ماحول ہو جاتا ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، اور جو ہے وہ بندہ زیادہ طور پہ جو عورتیں ہوتی ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کافی ڈپریس ہوتی ہیں سردیوں کے موسم میں. تو یہ سین ایک میرے ساتھ بھی چلا کچھ عرصہ. کافی پرانی بات ہے کہ جی جب سردیاں اسٹارٹ ہوتی تھی تو میرے سیویئر قسم کے موڈ سوئنگز ہو جاتے تھے، میرا موڈ خراب ہو جاتا تھا اور عجیب ایک کیفیت ہوتی تھی. اگر یہ کہ نارمل ہوتا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ موڈ خراب ہونا اور یہ موڈ سوئنگز یہ ساری ایک کسی چیز سے ریلیٹ ہوا کرتی تھی. ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی سردیاں دیوالی گزرتی تھی اور ایک سردیوں کا جو ایک وہ اسٹارٹ ہوتا تھا سیزن، تو جیسے جیسے سردی بڑھتی جاتی تھی میری طبیعت عجیب ہوتی جاتی تھی. ایک موڈ میں چڑچڑاپن آتا تھا اور اپنے آپ سے بیزار ہونے لگ جاتا تھا. اس کی وجہ شاید کہیں نہ کہیں موسم کا کوئی فیکٹر اس پر آتا ہوگا، لیکن وہ چیز کچھ اور تھی. سردیوں میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی چیز کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں. سردیوں میں مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ کوئی میری بہت اپنی چیز میرے پاس سے چلی گئی ہے، جو کہ میرے پاس پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گی. اس طرح کے تھاٹس آتے تھے مجھے. یہ بات بتا رہا ہوں جب میں 17-18 سال کا تھا یا 19 سال کا تھا، اس ایج کا ہوں میں، تب کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ ایک عجیب ایک کیفیت ہوتی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے کہ یار میرے پاس کوئی ایک ایسی چیز تو ہے نہیں، یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یار کوئی چلو میرا کوئی فرینڈ ہو یا میری کوئی فرینڈ ہو جس کے جانے سے میرے اوپر یہ ساری چیزیں طاری ہو رہی ہوں، یا میں کسی کو لے کے سیریس ہو رہا ہوں کہ یار یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، یہ چلی جائے گی تو میرے ساتھ یہ ہوگا. بغیر کسی وجہ کے ایک فیلنگ آتی تھی کہ میرا کوئی اپنا جیسے وہ چلا گیا. پھر میں نے کافی عرصہ اس چیز کو نوٹ کیا کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. ایک سردی مجھے یاد ہے، اس سردی میں میری ایج کوئی ہوگی 22 سال. اس 22 سال کی ایج میں مجھے کوئی ملا ایز اے فرینڈ، کوئی لڑکی ملی میری یونیورسٹی میں، اور میری اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہوئی میری یونیورسٹی میں. وہ بیسیکلی جس فیملی سے بلانگ کرتی تھی
وہ فیملی میگا رچ فیملی تھی, بہت امیر تھے. میں باوڑا سا بندہ تھا, ٹھیک ہے, اور میری اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی. اچھا اچانک وہ سردیاں ہی تھیں, اس کی کوئی طبیعت خراب ہوئی, کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اس کے گھر پہ نہ میرا آنا جانا, نہ میرا کسی اور سے لنک سوائے اس لڑکی اور اس کے فرینڈس کے اور میرے فرینڈس کے. تو طبیعت خراب ہوئی اس کی, اور وہ وہاں سے اس نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا, اور کچھ عرصے میں پتہ چلا کہ جی وہ ملک سے باہر چلی گئی. اب یہاں ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ جی ٹھیک ہے, ایک لڑکی آئی, وہ چلی گئی ملک سے باہر. اب مجھے کیا ہوا, جب وہ ملک سے باہر چلی گئی تو ایک رات میں لیٹا ہوا تھا, مجھے اس لڑکی کی آواز آتی ہے. سامنے اس کی وہ لڑکی نہیں ہے, میرے کوئی تصویر نہیں ہے, مجھے اس کی آواز آتی ہے کہ میں جو چھوڑ کر آئی ہوں پیچھے سب, وہ تمہاری وجہ سے چھوڑ کے آئی ہوں. اب یہ ایک آواز اتنی کلیئر آواز تھی کہ میرے لیے وہ چیز بڑی ایک نا سرپرائزنگ تھی کہ یار ایک تو یہ آواز آئی ہے, آواز کہاں سے آئی, پہلی چیز. دوسری چیز, وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری وجہ سے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں. اور تیسری چیز کہ وہ یونیورسٹی چھوڑنے سے پہلے تو بیمار تھی. اب مجھے ڈاؤٹس ہونا شروع ہوئے. ڈاؤٹس یہ ہوئے کہ یار اگر یہ آواز آئی ہے کہیں وہ لڑکی مر تو نہیں گئی. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا اس کے گھر پہ کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. ہاں اس کے فرینڈس تھیں, ان کی فرینڈس کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا. ان کو یہ پتہ تھا کہ جی وہ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور وہ کہیں اور موو ہو گئی ہے. پہلی چیز, یا تو وہ لڑکی مر گئی ہے, اور یہ آواز مجھے اس کے قرین کی آ رہی ہے جو مجھے بتا رہا ہے. دوسرا, اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ میسج مل رہا ہے کہ وہ میری ہی وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ کے گئی ہے. اب جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ ایک چیز آپ کی وجہ سے ہوئی ہے, اگر آپ پر کوئی بلیم کرتا ہے تو پھر آپ کو, اگر آپ بے قصور ہوتے ہو تو آپ کے دل میں وہ چیز چلتی رہتی ہے, یار یہ میری وجہ سے کیسے ہوا, میں نے تو کچھ کیا نہیں. تو میں دوسرے دن صبح یونیورسٹی گیا, اس کی ایک فرینڈ کو پکڑا میں نے کہا یار مجھے بتا کہ وہ جو بندی تھی وہ کہاں ہے. تو کہنے لگی کہ یار وہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ, لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے گئی ہے, اس کے باہر کہیں اس کی. میں نے کہا تم لوگوں کو کنفرم ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے گئی ہے؟ کہ لیکن دیکھیے ہمارا اس کے گھر پہ آنا جانا تو نہیں تھا, لیکن جتنا ہمیں اور ذرائع سے پتہ چلا ہے, کیونکہ وہ اچانک پہلے بیمار تھی بہت, پھر اس نے آنا جانا چھوڑ دیا, تو وہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ملک چھوڑ کے چلی گئی. خیر میں نے یہاں وہاں سے اس کا ایڈریس نکالا اور اپنے ایک دوست کو بولا کہ یار تو, اس کی دوست بھی تھی بڑی اچھی, تو کبھی جا معلوم تو کر کہ قصہ کیا ہے. تو وہ پریشان ہوگی کہ تجھے اتنا اچانک کیا ہو. میں نے پھر اس کو ساری بات بتائی کہ مجھے ایسی آواز آئی ہے اور مجھے کچھ ڈاؤٹس ہیں, مجھے ایسا. تو کہنے لگی اچھا میں ٹھیک ہے میں جاؤں گی. وہ پہلے تو ایک ہفتہ ٹالتی رہی, ظاہر سی بات ہے کسی کے گھر بغیر کسی وجہ کے جانا, تو وہ ایک. پھر میں نے اس کو بہانہ بتایا, میں نے کہا یار تو بولنا تمہاری کوئی چیز اس کے پاس تھی یا کوئی ایسے ہی کوئی, اس بہانے سے تم جانا اور اس کے گھر میں اس طرح سے تم انٹر ہو سکتی ہو. تو اس کی یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کی, اور وہ پھر اس کے گھر گئی. جب اس کے گھر گئی تو اس نے عجیب ہی ایک ماحول دیکھا. اس نے دیکھا اس کا باپ بھی, بہت بڑا گھر تھا ان کا, اور اس کا باپ بھی وہاں موجود ہے, بھائی بھی موجود ہے. جب اس کو دیکھا اور اس نے ان سے وہ اس چیز کے بارے میں بات کی جو میں نے اس کو بتایا, تو بقول اس کے کہ جی مجھے ان کے چہروں پہ ایک عجیب سی جو ہے نا وہ کیفیت طاری نظر ہوتی ہوئی نظر آئی کہ یہ یہاں کیسے آ گئی ہے, اور یہاں کیوں آئی ہے, اور کس نے بھیجا ہے, پریشان کیوں. خیر انہوں نے ٹوپی ڈرامے کیے ادھر ادھر جو بھی تھے کہ جی ہاں وہ ادھر گئی ہے. ماں نے ایک بات بتائی کہ یہ وہاں اس ملک میں گئی ہے پڑھنے کے لیے, اور اس کا چھوٹا بھائی اس کو میں نے پکڑا تو اس نے کچھ اور بتایا. بولا اس کی نوکرانی مجھے کچھ عجیب لگی, جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس نوکرانی کو میں نے بولا کہ مجھے واش روم دکھاؤ, مجھے ذرا واش روم جانا ہے. تو وہ نوکرانی لے گئی,
بولا جس روم کے پاس سے میرا گزر ہوا مجھے ایسا فیل ہوا کہ اندر روم میں کوئی ہے، لائک کسی کے ہونے کا احساس مجھے ہوا۔ تو میں نے اس نوکرانی سے پوچھا یہ کمرہ کس کا ہے؟ تو نوکرانی کہنے لگی کہ یہ جی وہ بی بی جی کا کمرہ، وہ جو تھی ان کا نام لے کے کہ جی ان کا کمرہ ہے۔ تو کہنے لگی اچھا ان کا کمرہ ہے، تو کیسی طبیعت ہے ان کی؟ تو کہنے لگی نوکرانی کہ ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اب جب نوکرانی نے بولا نا کہ کمرے میں بند کر دیا گیا ہے تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے بولا ہاں مجھے، اب یہ اس سے سوال کر رہی ہے کہ ہاں مجھے جو ہے وہ بتایا جو ہے وہ آنٹی نے کہ جی اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور یہ ہے، لیکن کلیئر مجھے نہیں پتہ چلا۔ ان نوکرانیاں ہوتی ہیں نا، ان کو تھوڑا سا آپ لفٹ کراؤ گے نا تو وہ پھر گھر کے بید کھولنا شروع کرتی ہیں۔ تو اس نے پھر بتانا شروع کیا کہ یونیورسٹی سے آ کے یہ پاگلوں والی حرکتیں کرتی تھی، ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو مارتی تھی، نوچتی تھی، دوسروں کو مارتی تھی۔ بولا کبھی کبھی کیا کرتی تھی کہ یہ کپڑے اپنے اتار دیتی تھی اور باہر بھاگ جاتی تھی، پھر پکڑ کے لو، مطلب اس کا ذہنی توازن خراب بالکل ہو گیا۔ کافی ڈاکٹرز کو دکھایا ادھر ادھر، ڈاکٹرز نے اس کو دوائیں دی ہیں، یہ سوتی رہتی ہے لیکن جب ہوش میں آتی ہے تو کچھ نہ کچھ الٹا کرتی ہے۔ پھر کافی عامل بھی آئے پڑھائی کے لیے، یہ وہ، کسی نے بولا جن ہے، کسی نے بولا اچھا، خیر یہ بات کر کے واش روم گئی، واپس آئی، اس نے کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا کہ اور اجازت لی، اور یہ وہاں سے میری فرینڈ نکل آئی۔ جب واپس آئی تو اس نے آ کے مجھے سارا مدعا بتایا کہ یار کاشف تیرے جو ڈاؤٹس تھے وہ ڈاؤٹس بالکل صحیح تھے، لڑکی ملک چھوڑ کے نہیں گئی، گھر میں ہی ہے اور بہت بیمار ہے اور کسی سائیکیٹرک النس میں ہے، کسی نفسیاتی بیماری میں ہے، اور شاید اس کو تمہاری ضرورت ہے تبھی تمہیں یہ آواز آئی ہو یا تمہیں بتایا ہو اس نے کہ وہ تمہاری وجہ سے ایسے ہوئی ہے یا گئی ہے۔ اب جب اس نے یہ ساری باتیں بتائیں تو مجھے ایک گلٹ ہونے لگ گیا کہ یار اگر ایسا ہے تو پھر تو بہت غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر میں اس رات بڑا پریشان، روتا رہا، دعائیں کرتا رہا کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کے معاملات ہوں، سب ٹھیک ہو، میری وجہ سے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو ایک عورت کی آواز آئی مجھے، جیسے تم مجھ سے بات کرتے ہو نا، تو اسی طریقے سے صرف آواز آئی کہ دیکھ تیرے ساتھ جڑی ہر چیز کا یہی انجام ہونا ہے۔ اب جب یہ آواز آئی تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا بھائی جو بھی ہو تم میرے سامنے آ کے مجھ سے بات کر لو، مجھے بتاؤ کیا اب مجھے پتہ ہے کہ وہ کون ہے، کیونکہ یہ ابھی سے تو قصہ ہے نہیں، یہ تو بہت پرانا ایک قصہ چلتا آ رہا ہے میرے ساتھ، اور کافی میرے بہت اچھے دوست ہیں اور انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ میرے قریب آنے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ بیچاری جو ہے اس حال میں پہنچی، جب وہ عورت میرے سامنے آئی مجھے لگا کہ ایک ہوتا ہے نا، ایک بندہ فینٹسائز کرتا ہے کہ جی آواز اتنی پیاری ہے، ٹھیک ہے، جب اس نے مجھ سے بات کی تو شکل، فون پہ آواز بڑی پیاری ہے جی، شکل دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیسی ہوگی، تو وہ والا سین نا، آواز آ رہی، آواز بڑی پیاری تھی، اور جب میں نے اس کو غصے میں بولا کہ میرے سامنے آؤ، کیونکہ ایک اندر میں نا میرے ایک آگ لگ گئی کہ میری وجہ سے اس بندی کے ساتھ، جو میری بہت اچھی دوست، میرے بہت کلوز تھی، نیئر ٹو گرل فرینڈ سمجھ لو، اور وہ جب میرے عورت سامنے آئی عاشی، یقین کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں پینٹ میں میرا نمبر 1 نکل جائے گا۔ اس کی شکل، یا وہ مجھے دکھانے کے لیے اتنی خراب شکل میں آئی میرے سامنے کھڑی، جب وہ ہوئی آ کے عاشی، لٹرلی اس کو دیکھنے کے لیے نا ایک مجھے جگر چاہیے ہوتا ہے، میری نظریں اس کی طرف بڑھ نہیں رہی تھی، میں نے صرف ایک بار اس کو دیکھا اور وہ اس کی ایک پکچر میرے دماغ میں بیٹھ گئی، میں نے آنکھیں نیچے کر لی، مطلب جو میرا غصہ تھا وہ میرے ڈر میں کنورٹ ہو گیا، میں اتنا ڈر گیا اس سے۔ اس کی ایک عجیب سی شکل تھی، لائک اس کی ایک آنکھ بالکل بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، مطلب یہ بالکل پلین تھا، ایک آنکھ اس کے نہ آئی لڈس تھے،
نہ اس کے آئی بروز تھے، ایک بڑی آنکھ، بڑی آنکھ، ہماری آنکھ یوں ہے نا، اس کی یوں ترچھی یوں آنکھ، اس کے ناک نہیں، اس کے اسپائک، شارکس کے دانت کس طرح ہوتے ہیں، شارک کے دانت آگے پیچھے اور اسپائکس ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اس کا ایک ایک دانت بھی اگر تم اندازہ لگا لو تو 3 انچ 4 انچ کا ایک دانت ہوگا، کیونکہ ہائٹ بھی اس کی اچھی خاصی تھی۔ اس کے ناخن اس کی انگلیوں سے نکل کے اس کے جسم میں لپٹے ہوئے تھے، مطلب جتنا وہ ڈراؤنا منظر پیش کر سکتی تھی اپنا میرے سامنے، اس کی پیٹھ پر جو ہماری اسپائن ہوتی ہے، وہ اسپائن پر جس طرح سے بارب وائر ہوتی ہے، خاردار تار ہوتی ہے، وہ اس طرح کی ایک اسپائن کی ایک شکل تھی، اور اس کا نیچے کا دھڑ جس طرح کسی بکرے کی ٹانگیں کیسے ہوتی ہیں اس طرح سے، لیکن بہت ہائٹ، بکرے کی ٹانگوں کی طرح کھر ہوتے ہیں وہ کھر، اور ان پہ کھڑی ہوئی۔ میں چپ ہو کے نیچے یوں دیکھتا رہا کہ لگی کیا ہوا، بہت غصے میں، پہلے تو غصے میں تھا، اب بتا مجھے دیکھ کے کہ کیا کہتا ہے، کیسا محسوس کر؟ اب میں اس کو کیا بتاؤں دل میں کہ میری مٹھی نکلنے والی ہے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو تم جو چاہتی ہو، اب میں ڈر رہا ہوں اس سے، تم جو چاہتی ہو وہی ہوگا۔ اچھا ایک چیز ہمارے ویورز آج نوٹ کریں گے اس سٹوری میں، اور وہ چیز یہ ہوگی کہ عاشی میں اور میرے میں آج ایک فرق نظر آئے گا آپ لوگوں کو، اور میرے ساتھ عاشی آپ کو ایک ہی بندہ نظر آئے گا، میرے ساتھ شاید آپ کو میرے پاس ایک آؤٹ لائن نظر آئے، میرے اوپر آپ لوگوں کو ایک بارڈر نظر آئے، ایک لیئر نظر آئے، تو جس کو آئے وہ ضرور بتانا کہ میرے ارد گرد ابھی ایک لیئر بنی ہوئی ہے، بالکل میں ہاتھ بھی ہلاتا ہوں تو وہ لیئر میرے ساتھ موو ہوتی ہے، یہ بتائیے گا کمنٹس میں۔ تو وہ جتنا مجھے ڈرا سکتی تھی اس نے مجھے اتنا ڈرایا۔ میں نے اسے کہا دیکھو وہ لڑکی معصوم ہے، بے قصور ہے، اسے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کتنے اور کیا معاملات ہیں، تم جیسا چاہتی ہو، بالکل ٹھنڈی ٹون میں، کیونکہ میں ٹھنڈا پڑ چکا تھا اس وقت، میں کیوں بولوں کہ میں بڑا ترم خان تھا اس وقت، نہیں، میں بہت ڈر گیا تھا، اور ابھی بھی بتاتے ہوئے جب میں اس کی پکچر میرے سامنے آتی ہے نا میری پھٹ جاتی ہے۔ تو وہ بے قصور ہے، اس کو چھوڑ دو، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی اس سے کوئی کسی قسم کا واسطہ نہیں رکھوں گا، میں کبھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، میں کبھی اس سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگی کہ اگر تم، اس کے ہاتھ میں ایک عجیب چیز تھی عاشی، اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اس کے بالوں سے ایک بگ ہوتا ہے نا، بگ، اتنا بڑا بگ جسے ہم لیڈی بگ بھی کہتے ہیں، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لال پر ہوتے ہیں اور اس پہ، لیکن وہ پورا لال تھا، اور وہ لیڈی بگ نہیں تھا، وہ بگ تھا ایک اتنا بڑا جس کی پیٹھ پوری لال تھی، اور اس کی پیٹھ پہ اسپائکس تھے، جس طرح سے ایک جانور ہوتا ہے ہیچکاک یا ہیکاک کہتے ہیں اس کے، اس طرح کے اس کے اسپائکس تھے۔ مجھے کہا اس پر ہاتھ رکھو، اس پر ہاتھ رکھو، تمہارا بلڈ اگر نکلا اور اس کے اسپائکس پر لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ساتھ سچ بول رہے ہو، اگر تمہارا بلڈ نہیں نکلا تو میں اس لڑکی کو مار دوں گی۔ خیر اس وقت میں اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، کیونکہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھا اور لٹرلی میرے ہاتھ سے بلیڈنگ ہوئی، وہ اتنے گندے، ایسا لگ رہا تھا کہ میری باڈی کے اندر کوئی وینم انٹر ہو رہا ہے۔ میں نے رکھا، میرا ہاتھ سے بلڈ نکلا اور میرا ہاتھ فریز ہونا شروع ہوا، ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، جیسے کہ میرے ہاتھ سے جان نکلتی جا رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ بالکل اس کے اوپر گر گیا، بے حال ہو کے، بے جان ہو کے، اس نے میرا ہاتھ اس پہ سے ہٹایا اور اس جانور کو، اس بگ کو کھا لیا اسپائکس کے ساتھ۔ جب اس کو کھا لیا
تو کہنے لگی ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دوں گی، لیکن یاد رکھنا اگر کبھی تم نے زندگی میں اس کے ساتھ بات کی یا کانٹیکٹ کیا تو تم اس کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میم میں نے اس کے ساتھ ایک پرومس کر لیا تھا۔ خیر یہ بات ہو گئی ختم، یہاں پہ وہ چلی گئی۔ یہ سارے سین کے بعد 2-3 دن گزر گئے، میں پریشان، پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا حال ہے کیا حال ہے۔ میں نے اس لڑکی کو یونیورسٹی میں آتے ہوئے دیکھا، بالکل سیٹ، بالکل فٹ، بالکل اوکے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا دل کیا میں اس کی طرف جاؤں، اسے سلام دعا لوں، لیکن ایک عجیب چیز تھی، جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا کہ وہ آ رہی ہے سامنے سے اور میری وہ فرینڈ وہ بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن وہ جو عورت جو میرے پاس آئی تھی وہ اس لڑکی کے ساتھ تھی، جو اس لڑکی کے ساتھ آ رہی تھی، اور وہ عورت مجھے دیکھے جا رہی ہے کہ شاید میں اسے بات کروں یا کوئی ایسا معاملہ ہو۔ خیر یہ بات میں سائڈ چینج کی اور میں غائب ہو گیا۔ پھر میں نے اس کی دوست کو پکڑا، میں نے اس کی دوست سے پوچھا کہ دے خبر اور کیا حالات ہیں، ابھی سیٹ ہے ٹھیک ہے؟ کہنے لگی یار تو یقین نہیں کرے گا، یہ لڑکی بالکل سیٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کی باتیں جو میں اب سن رہی ہوں مجھے عجیب ہوتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ دوستی ختم کر دوں، چلوں پھروں آؤں جاؤں سب ختم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میری دوست جو اس کی ہماری جو کامن فرینڈ تھی۔ میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہنے لگی کہ بتاتی ہے میری طبیعت یونیورسٹی سے خراب ہوئی، میں کاشف کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور کاشف کے ساتھ جیسے یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہوا میں اٹھ کے جانے لگی، گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ایک فقیرنی آئی، اس فقیرنی نے مجھ سے کچھ پیسے لیے، میں نے اس کو پیسے دیے تو وہ پیسے مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، مطلب راکھ ہو گئے۔ تو میں حیران ہو گئی، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خاک تمہارے ہاتھ پہ تب تک لگی رہے گی جب تک تم اس لڑکے سے اپنی جان نہیں چھڑواتی۔ تو کہنے لگی کہ میں اس کے بعد بیمار ہونا شروع ہوئی، میں ہاتھ دھوتی تھی، بظاہر مجھے کچھ نہیں لگتا تھا، نظر آتا تھا، لیکن اگر کسی کو دکھاتی بھی تھی تو کہتے تھے ہاتھ صاف ہے، لیکن مجھے فیل ہوتا تھا کہ وہ راکھ میرے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے۔ اور وہ میں ڈاکٹرز کو دکھایا، ادھر ادھر یہ سینسیشنز ہیں، جلن ہوتی ہے یہ وہ۔ آہستہ آہستہ وہ عورت کہنے لگی، میرے پاس روز آنے لگی فقیرنی کے اس میں شیپ میں، وہ روز فقیرنی میرے پاس آتی تھی اور میں ڈر جاتی تھی، میں رات کا اندھیرا ہو روشنی ہو وہ آ کے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی برابر میں کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی میرا بستر، تو میرے گھر والوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ پھر انہوں نے اب بدنامی سے بچنے کے لیے یہ بات مشہور کر دی کہ میں باہر چلی گئی ہوں، کہ لیکن میں اپنے کمرے میں بند ہوتی تھی، میں بیڈ پر اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھتی تھی، وہ کونے پہ ہر وقت بیٹھی رہتی تھی بوڑھی عورت، اور وہ بس یہی کہتی تھی کہ تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن کہتی ہے ایک دن وہ آئی اچانک اور مجھے کہنے لگی کہ تم اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ بولا میں ڈر کے مارے میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، بولا اس نے اپنا ایک پلو جس طرح سے ہوتا ہے وہ لیا، وہ ہاتھ صاف کیا، جھاڑا، بولا اسی وقت میرے ہاتھ سے لگا کہ خاک اور جو ہے وہ مٹی وہ جھڑ گئی ہے۔ بولا میں فریش بالکل، میں گئی ہوں، میں نہائی ہوں، میں نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا ہے، میں اتنے عرصے میں کمرے سے باہر نہیں نکلی، میں نے جیسے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری فیملی کے چہرے پہ ایک الگ ہی ایک رونق تھی، اور میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا، سارا قصہ بتایا، اور اس کے بعد جو ہے میری جان چھوٹ گئی اور میں بالکل سیٹ ہو گئی اس کے بعد۔ لیکن رات کو جب میں یونیورسٹی آ رہی تھی تو وہ عورت دوبارہ آئی، اس نے مجھ سے کہا کہ اس بندے کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے اس کی طرف دیکھا تو میں تمہاری جان لے لوں۔ اور اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد اس بندی نے اور میں نے کبھی آپس میں کوئی نہ بات کی، نہ کبھی ملے،
نہ کبھی کوئی ایک دوسرے کا میسج کسی دوست کے تھرو پہنچایا. یوں سمجھو وہ بندی پھر جتنا عرصہ اس یونیورسٹی میں رہی ہمارے پاس آؤٹ ہونے تک ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. اس کے بعد پھر فائنل ایئر میں میرا بھی کہیں اور ہو گیا اور اس کی بھی کہیں اور بات چیت چل گئی اور وہ ماشاءاللہ سیٹ ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ لائف کبھی کبھی آپ کے ساتھ بڑا مزے کا گیم کھیلتی ہے اور اس طرح کے واقعات اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. وہ سردیاں جب آتی ہیں نا، اب جیسے یہ سردیاں آئی ہیں تو وہ سردیوں میں ایک عجیب میری کیفیت ہوتی ہے اور پھر کچھ ایک ایسا فیض آتا ہے جس میں میں بالکل غائب ہو جاتا ہوں، اسکرین سے ہٹ جاتا ہوں. لیکن 3 سال ہو گئے الحمدللہ میں نے اپنے آپ پر بہت کنٹرول کیا ہے اور کہیں نہیں گیا میں، ورنہ مجھے خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں کہاں چلا جاتا ہوں. لیکن خیر ابھی لیٹسٹ آپ کا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے، اس کے بعد آپ غائب ہو جاؤ گے. ہاں ایک میرا لیٹسٹ پروجیکٹ آ رہا ہے، اس کے بعد یقیناً میں غائب ہو جاؤں گا. اور میری شکل آج بہت وائبریٹ کر رہی ہے، پتہ نہیں کیوں. اچھا سوال پوچھ سکتے ہیں سر؟ سر پوچھیں سر. ایک دو جب وہ لڑکی زندہ بھی تھی اور اپنے روم میں بند تھی تو اس نے کون سے نیٹ ورک کے تھرو آپ سے کانٹیکٹ کیا؟ دیکھو میں نے آپ کو کیسے یہ سین دیکھو ایسے میرے ساتھ تمہیں پتہ ہے عاشی کوئی ایک چیز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرے ساتھ ایسی پتہ نہیں کتنی چیزیں اٹیچ ہیں اور ظاہر سی بات ہے اگر میری تمہارے ساتھ دوستی ہے اور تم کسی پرابلم میں ہوگے تو مجھے کہیں نہ کہیں سے پتہ چلے گا کہ عاشی پرابلم ہے. تمہیں اس دن والا سین یاد ہے کہ واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ عاشی غائب ہے؟ ہاں ہاں. اس کے بعد فوراً میں نے تجھے کال کیا، ابھی کہاں غائب ہو گیا ہے؟ تو تو نے بولا اب میں تو شہر بیٹھا ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. تو اس طرح سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کمیونیکیٹ کر لیتا ہے کہ جی یہ ایشو ہے. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ آئے گی بھی نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں. آپ کو اگر جنات کو سمجھنا ہے، اگر آپ نے اس مخلوق کو سمجھنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ان مخلوق کی لیول پر لے کے جانا پڑے گا. اور ان کی لیول پر آپ اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی اور ہماری ڈائمنشن میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اور یار ایک بچہ ہے 16 سال کا ہے یا 17 سال کا ہے، انسٹا پر ہے، مجھے بہت میسیجز کرتا ہے، یار کاشو بھائی میری جن سے دوستی کروا دو، یار کاشو بھائی مجھے جن ملوا دو. یار میں 1000 بار کہہ چکا ہوں میرے بھائی، جن سے ملوا چکا ہوں نا وہ بہت خوش ہیں آج، وہ خود ہی بتا دیں گے. تو ایسے کام نہ کرو، ایسی فرمائشیں ایسی خواہشیں نہ کرو. اور ویسے بھی میں اور عاشی غائب ہونے والے ہیں اور کب غائب ہوں گے یہ نہیں نہیں میں کیوں غائب ہوں؟ غائب تو ہوگا نا یار. اور دونوں اکٹھے غائب ہوں گے. اگر میں غائب ہوں گا تو میں بولوں گا اس سالے کو بھی غائب کرو، اس کا بھی قصور ہے. اچھا ایک اور سوال. آپ نے کہا کہ وہ لڑکی آپ کے گرل فرینڈ کی طرح تھی. ہاں مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یا گرل فرینڈ ہوگی یا گرل فرینڈ کی طرح کیا یا نہیں ہوگی؟ یار ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے نا جس کے ساتھ آپ بہت سارے آپ پلاننگز بھی کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہو، آپ ڈیٹنگ کرتے ہو، آپ کبھی کبھار فزیکل بھی ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے. میں اس کے ساتھ بہت فرینک تھا، بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن کبھی ہم نے کسی چیز کو لے کے پلان نہیں کیا، کبھی ہم کبھی فزیکل نہیں ہوئے، کبھی ہم یوں سمجھ لو کہ ایسے بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن ایک چاہت تھی، ایک محبت تھی اور وہ محبت گلے پڑ گئی. اگر ایسے کر لیتا تو وہ محبت گلے نہیں پڑتی. اگر آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں تو سوالات بھیجیے. ویسے ہی اس کے جواب دے گا نہیں، ورنہ آپ اس سے کوئی بھی سوال کرو گے تو اس کے سوال گھما پھرا کے ہی وہیں پہ چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کے پاس اس کا جواب ہوتا ہی نہیں ہے. اور جہاں پر یہ لیکن کا ورڈ یوز کرے تو سمجھ جانا کہ یہ ابھی ہمیں گھما رہا ہے. لیکن ایک بہت اچھا کتاب ہے جون ایلیٹ، آپ کو پڑھنا چاہیے. پھر یوں ہوا کہ اس کو محبت نہیں رہی، پھر یوں ہوا کہ اس کو محبت نہیں رہی، ہم نے بھی اپنے راستے الگ کر دیے. اور
ایک بڑی اچھی ایک بڑا اچھا شعر ہے، وہ میں نے انسٹا پہ پوسٹ کیا تھا کہ اس کی محبت کو بھی موت آ گئی ہوگی. یہ میں فارغ ہوتا ہوں نا تو یہ فالتو چیزیں لکھتا رہتا ہوں. اس کی محبت کو بھی موت آ گئی ہوگی، میں نے بھی اپنا عشق دفنا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا کیا ہے. چلے جی، کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری آج کی اسٹوری، ہمیں ضرور بتائیے گا. لائٹس تھوڑی میں نے آج ڈم رکھی ہوئی تھی، فرنٹ والی لائٹ، آپ کو تھوڑا ہمارے چہرے ڈارک لگ رہے ہوں گے. کیا ہے کہ ویسے بھی ہمارا کالا منہ ہونے والا ہے تو نہیں، ویسے آج کافی تھکان کا ٹائم تھا اور یہ لائٹ بہت چبھ رہی تھی نا آنکھوں میں، تو اس لیے میں نے کہا چل اس فرنٹ کی لائٹس آف کرتے ہیں، تھوڑا سا ڈفرینٹ ایٹماسفیئر لے آتے ہیں. اور ہمیں اس ایٹماسفیئر کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اور یار میرے پاس اس پہ انسٹا پر آؤ آپ لوگ، kashif.akh پر، اور وہاں پر آ کے ہم لائیو بھی کرتے ہیں بیسیکلی، اور اس لائیو میں بھی آیا کریں، سوال کیا کریں، قصے بتایا کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹچ میں رہوں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج ادھر ہے کل کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوں، منہ پہ کپڑا چڑھا ہوا ہو، تو بہتر یہ ملا کرے یار ہمارے ساتھ. چلیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے سی ہے، بابا، اللہ حافظ. بوم.